من الشيطان الرجيم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين۔ ہر دور میں اس امت سے پہلے بھی امتوں میں بھیجے گئے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے دین اسلام توحید کا پیام تعلیم دینے کے بعد جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تھی، نبیوں کی نبوت کو تسلیم کیا، اللہ کی وحدت پر یقین رکھا، اس کے بتائے ہوئے دین اور طور طریقوں کو اپنایا، مخالفت ہر دور میں رہی۔ مخالفت کے کئی نمونے تھے، ساری مخالفت کا نچوڑ ایک رہا، دین سے بے دین کر دینا، دین توحید سے الگ کر دینا۔ سارے مخالفتیں، سارے حربیں، ساری چیزوں کا خلاصہ، نتیجہ، مقصد یہی رہا۔ بس یہی کیفیت اسلام کی آمد کے بعد بھی، دین اسلام کے پھیلنے کے بعد بھی، اسلام کا دائرہ وسیع ہوتے رہنے کے باوجود بھی ہر دور میں اپنے اپنے انداز سے، طریقے سے مخالفت والے پہلو رہے، جس کا نچوڑ یہی کہ دین اسلام سے ان کو ہٹا دینا۔ وہ دین جس کی بنیاد باطل پرستی پر ہے، حق پر نہیں ہے، اور انسانی وہم، ظن، خیال، رسم و رواج، ریت روایتوں کے اوپر انسان کے عقلوں نے ان کو تعین کر لیا، متعین کر لیا، ڈھال لیا، طور طریقے اپنا لیے، اس کی طرف پلٹانا چاہتے رہے۔ یہی مسئلہ ہر دور کا ہے، اسی لیے انہی مسائل کی وضاحت تعلیم و تربیت قرآن میں سب سے زیادہ آیتیں اسی کی طرف دعوت پیش کرتی ہیں، ایمان والے کو ایمان پر قائم اور باقی رہنے کے طریقے، اور اس قسم کے شور و شرابے سے حیران پریشان ہو کر دین اسلام سے پیچھے نہیں ہٹنا، ہٹو گے تو بربادی ہوگی۔ اس آیت سے پہلی آیتوں کے اندر جو اس دین پر نہ آ کر اس کے سوا باطل پرستی کے جتنے طریقوں پر انسان زندگی گزارتے رہے اور اسی پر انتقال کر گئے، تو ان کے لیے جو انجام بھیانک ہوگا اس کی تفصیل تھی۔ اب یہاں پر اس کی تفصیل ہے، یہ اعلان کر دینا، یہ کہہ دینا۔ اس لیے قرآن کا ہر حکم، ہر تفسیر، ہر آیت سمجھ کر، اس کا اگلا پچھلا حصہ جان کر غور کرنے پر پتہ چلے گا، یوں لگے گا جیسے کیا ہمارے خاطر، ہمارے واسطے، ہمارے اس زمانے کے حالات کو ملحوظ رکھ کر کیا ابھی قرآن نازل ہوا کیا؟ آیت کا ترجمہ ہے، ایسا کہنے والوں سے چاہے نام اس کا کچھ بھی دو آپ، نہیں اصلیت کی طرح ہم پلٹا رہے ہیں، یہ بھی وہم اور گمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، یہ آیت کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا، اللہ کے بتائے دین کے سوا کیا ہم ایسی چیزوں کو پکاریں، عبادت کریں، مان لیں، جن چیزوں کی طرف تم بلا رہے ہو، پلٹانا چاہ رہے ہو، اس کی حقیقت کیا ہے؟ لا ينفعنا ولا يضرنا،
نہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہاں ان کی ماننے کے اوپر بھی ہمارا کچھ فائدہ کرنے والے نہیں، ہاں ان کا بگاڑ پیدا کرنے پر، ان کا خلاف کرنے پر، اس کو تسلیم نہ کرنے پر بھی وہ ہمارا کچھ بگاڑنے والے بھی نہیں۔ نفع و نقصان کی کوئی طاقت نہیں۔ اب اس ترجمے میں اب اللہ تعالیٰ کے نام کیا ہیں؟ جو نام ہے وہ کام ہے۔ اللہ کے اسماء حسنہ 99 میں سے الضار النافع، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو حکم ہے کہ پہلے اللہ کو پہچانو۔ اللہ نے اپنے ناموں کی شناخت، جو نام ہے اللہ کے کام ہے، اللہ کے کاموں کی شناخت قرآن اسی کی وضاحت کرتا ہے۔ اب زندگی میں جو بھی کرنا ہے کرو، اس کے ساتھ جڑ کر کرو جو تمہیں نفع پہنچا سکتا ہو، اس کو ماننے پر، اس کا طریقہ اختیار کرنے پر وہ ہر چیز دینے کا اعلان کیا ہے۔ دنیا کی پریشانیوں کو بھی ختم کرے گا جب اس کو مان کر اس کے طریقے کو اختیار کریں گے۔ کیا ایک واقعہ سے ذکر کرتی ہے، دنیا کی زندگی تنگ کر دی جائے گی ہر طرف سے، رسول کو بھیج کر اللہ نے فرمایا ان استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، اس سے باز آ جاؤ، استغفار کرو، توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسمان سے بھی موسلا دھار جتنی چاہے پانی برسائے گا، تمہیں اولاد دے گا، برکت دے گا، تمہیں مالی اعتبار سے جو دنیا کے سارے اسباب ہیں، کیونکہ مال و اسباب کو بھی دین کے ساتھ جوڑنا ہے، یہ بھی اضافہ کرے گا۔ اس کے خلاف کرنے پر تمہارا بگاڑ پیدا کرے گا، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سکون قلب تمہارا غارت ہو کر رہے گا، 20 شکلیں پیدا ہوں گی۔ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو چھوڑ کر کے ہم اس کو پکاریں، اس کی دعوت قبول کریں، وہ طریقہ اختیار کریں۔ اللہ کے سوا جو طریقے تم بتاتے ہو، جس طرح مائل کرنا چاہتے ہو، وہ تو یہ ہیں کہ جو ہمیں کچھ ان کے ماننے پر ہمیں نفع نہیں دے سکتے اور نہ ان کا خلاف کرنے پر ہمیں ضرر بھی نہیں پہنچا سکتے، ان میں قوت ہے ہی نہیں ظاہر اور نافع کی۔ یہ تو کام ہے تمہارے پیدا کرنے والے کا، وہ ہے نافع، وہ ہے ضار، ضرر سے ضار، نقصان پہنچانے والا، نفع سے نافع۔ پھر یہ بھی ان کے سامنے کہہ دو، زبان سے یوں کہہ دے تو ہو جانے والی بات، دنیا میں اعتبار سے اس کے نتائج بھی سامنے ہوں گے تو اس میں صبر بھی کرنا پڑے گا، اس میں ڈٹنا بھی پڑے گا۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی، ہدایت کا راستہ مل گیا، ہدایت کا دن مل گیا، انسانیت کے اغراض و مقاصد بتا دیے انسان کو پیدا کرنے والے نے۔ اس ہدایت و رہنمائی کرنے والے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد کیا ہم اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹ جائیں؟ یہ محاورے کی شکل میں، فریز میں، یعنی حق راستے کو چھوڑ دیں، ناحق راستے کے اوپر پھر پلٹ کر چلے جائیں ہم؟ یہ سوال ہے انکار کا، سوال ہوتا ہے نامعلوم چیز کو معلوم کرنے کے لیے عام طور پر۔ کیا ہم ایسا کریں؟ یہ سوال جو ہے نامعلوم کو معلوم کرنے کے لیے نہیں، انکار کے لیے کہ اس طریقے کا تمہاری اس دعوت کو ہم اپنا نہیں سکتے، انکار کرتے ہیں، اقرار نہیں۔ کیا میں تمہیں آنے کے لیے کہا تھا؟ یعنی میں بلایا نہیں، انکار کے لیے۔ سوال کا گفتگو میں طرز جو انداز ہے کئی طریقے سے ہوتا ہے۔
کہیں وضاحت کرنا مقصد ہوتا ہے، کہیں انکار کرنا مقصد ہوتا ہے، کہیں اقرار کرانا مقصد ہوتا ہے۔ اگر ایسا کریں گے ہم تو پھر ہماری کیا مثال ہو جائے گی؟ ہم میں اور شیطان میں کیا فرق ہوگا؟ کالذی استحوتہ الشیاطین فی الارض حیران، اس شخص کے جیسے جس کو اس دنیا کے اندر زمین میں شیاطین نے ہر نافرمان طاقت فلاں ساری چیزیں حیران پریشان ہو کر یعنی اطمینان قلب سکون کا کوئی طریقہ ان کو مل نہیں پا رہا ہے، بیسوں قسم کی بد امنیاں فلاں اس جیسے گھومنے والوں کے جیسے ہو جائیں گے۔ اور پھر یہ تھا کہ جبکہ زمانے میں معاشرے میں چند ایسے لوگ بھی ہیں لہو اصحاب یدعون الی الہدی، یہ تھی نا جو حق راستہ کیا ہے یہ بتاتے ہیں، دیکھو ادھر پلٹو، دیکھو اس کو اپناؤ، دیکھو اس کو اختیار کرو، اختیار نہ کرنے پر یہ ہونے والا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں، اس کے باوجود بھی کیا یہ سب کچھ چھوڑ دے کر فلاں چیز کو اختیار کر لیں گے، ہم کریں گے کیا؟ کہہ دینا اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، اللہ تعالیٰ نے جو رہنمائی فرمائی ہے، ہدایت کے جو طور طریقے بتائے ہیں، یہی ہدایت ہے۔ بالفاظ دیگر وضاحت یہی ہے، سورہ فاتحہ کی آیت شریفہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم ہم پڑھتے ہیں کرتے ہیں ہر نماز میں، ہر رکعت میں وہ دعا ہے۔ نماز کے اصل عربی زبان میں معنی دعا کے ہی ہیں۔ نماز کی ہر ادا اللہ اکبر سے نماز کے اختتام پر اپنے خالق اور مالک کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کا اظہار اور دعا کرنا ہے، دعا ہی ہے۔ وہی اہدنا الصراط المستقیم کی وضاحت یہ ہے کہ دیکھو اس صورت میں اللہ سے توفیق طلب کرو، صراط مستقیم کو تلاش کرو، فرمایا کہ یہی اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے، جو اللہ نے بتایا ہے۔ اب اس ہدایت کے ترے اور اس ہدایت کے سائے میں وہ امرنا، ہم پابند ہیں، مامور ہیں۔ لنسلم لرب العالمین، جو سارے جہانوں کی دیکھ بھال کرنے والا رب ہے، اس کے سامنے ہم اپنے آپ کو پوری طرح مطیع و فرمانبردار حیثیت سے سر جھکاتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، حوالے کرتے ہیں، یعنی اپنی کوئی نہیں رکھتے، رائے نہیں رکھتے۔ اب سر تسلیم خم کرنے کا نام میں بڑے بڑے کام کیا ہے، اس لیے آیت شریفہ ختم ہوئی ہے، اس کے بعد لا لکھتے ہیں، معنی مطلب کی تکمیل نہیں ہوئی، آپ رک کر آگے بڑھیے، معنی مطلب برابر جاری ساری باقی۔ تو کس چیز کی پابندی ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں سے؟ صراط مستقیم پر ٹکنے کے طریقے کیا ہیں؟ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، کہ تم نماز کو پورے ادب و اہتمام اس کے طریقے کے ساتھ اس کو قائم کرو، اہتمام کرو۔ یہ اسلام اور اسلامیت پر باقی رہنے کے طریقوں میں بتایا، اس کے ہم پابند ہیں، یہ اعلان کر دو اور اس پر ڈٹ جاؤ کہ نماز کو پورے اہتمام کے ساتھ، اپنے دین اسلام کے ساتھ جڑے ہوئے سارے کے سارے کام کو اس کے ساتھ، واتقوا، اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرو، عارضی فانی طاقتیں و قوتوں کے ڈرانے سے مت ڈرو، اس ڈر کو پیچھے چھوڑو۔ تو گویا ڈر والی چیز ہے، یہ بھی ڈراؤنی چیزیں سامنے آئیں گی۔ ڈرنے والا جو دل اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اپنے رب سے ڈرنے کے لیے ہے۔ واتقوا لفظ ترجمہ کرتے ہیں ڈرو، حقیقت میں اس کے معنی وقایت سے یہ لفظ بنتا ہے، وقایقی، وقایت بمعنی بچاؤ، حفاظت، عربی کے اصل معنی۔ شریعت کے اندر تقوی ہر وہ چیز، ہر وہ طریقہ جو اللہ تعالیٰ کے غضب کا ذریعہ بنتا ہو، اس سے بچنا،
دوزخ میں جانے والے طریقوں سے، اعمال سے بچنا اور اس کی رضامندی کی طرف آگے بڑھانے والے کاموں کی طرف اتباع فرمانبرداری کر کر آگے بڑھنا، اسی واتقوا سے تقویٰ۔ اب اردو میں ترجمہ عام طور پر کہ ڈرو، فلاں چیزوں سے پرہیز کرو یا تقویٰ اختیار کرو، جب بھی کہہ دیں گے جو معنی و مطلب میں یہی ہوگا۔ کیوں اسی کی اطاعت و عبادت؟ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اس لیے کہ اس زندگی کی شکل و صورت کیسی بھی ہو، موت یقینی ہے۔ پوری انسان کی زندگی میں سب سے سچی، پکی، قطعی بات جو ہے وہ موت ہے کہ انسان کو مرنا ہے۔ اس سے زیادہ سچی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو موت پہ بات ختم نہیں، بلکہ اسی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف تم تمام کو، ماننے والوں کو، نہ ماننے والوں کو، ڈرنے والوں کو، ڈرانے والوں کو، اطاعت کرنے والوں کو، اطاعت نہ کرنے والوں کو، دین حق کی طرف مائل ہونے والوں کو، دین حق سے روکنے والوں کو، ناحق دین کے اوپر چلنے والوں کو، زندگی میں بگاڑ طریقوں کو اختیار کرنے والوں کو، سدھار کی طرف راغب ہونے والوں کو، ہر کسی کو اسی کے پاس جمع ہونا ہے۔ کیوں جمع ہونا ہے؟ اس زندگی کا پورا حساب و کتاب ہوگا، اس کے لحاظ سے یا تو رحمت اللہ کی طرف سے یا اللہ تعالیٰ کا غضب، جو مقام زحمت ہے، دوزخ ہولناک ہے، اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو جس کے سامنے روبرو جمع ہونا ہے وہ ذات ہے کیسی، اس کی حقیقت کو اس سے متصل آنے والی آیتوں میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قدرت کی چند ایک چیزیں ذکر کر کر یہ تمہارا رب ہے، اور جو باطل پرست کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں ان کے اندر کیا، اس کے اندر کوئی طاقت، صلاحیت یا اس میں کوئی اسی قسم کا کوئی دخل ان کا ہے؟ خود پتہ چلے گا نہیں ہے۔ اللہ نے عقل دیا، اس پر غور و فکر کرو، اطاعت کی چیزوں کے اوپر استقامت کے ساتھ ڈٹ جاؤ۔ سبحان اللہ، الحمد للہ۔